پھل کی بے نہیں بلکہ درخت کی بے ہو، باغ ہے اس میں پیڑ سب کی بے ہو، اور کچھ کو متعین کر لیا، مستثنا کر لیا باغ میں سے، مثلا 10 پیڑ کو مستثنا کر کے فروخت کیا، کہا کہ یہ 10 تو نہیں بیچ رہا اور باقی پورے باغ کا پیڑ بیچ دیا، تو کیا اس کی بے جائز ہے یا نہیں؟ تو بتا رہے ہیں یہ تو جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ جتنا مستثنا کیا مثلا 10 پیڑ، اس کے علاوہ مشاہدے سے وہ جان سکتا ہے یہ کتنا ہے، یعنی یہ معلوم بالمشاہدہ، اور جو معلوم بالمشاہدہ ہو اس کی بے جائز۔ قال صاحب ہدایت کرے قالوا ھذا روایت الحسن، یہ مشائخ کے بعد متاثرین مشائخ کے لیے قالوا بولتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں کہ یہ روایت الحسن، یعنی امام ابو حنیفہ کا قول، یہ جس کو جو ان کے شاگرد حسن بن زیاد نقل کر رہے ہیں ان کی روایت ہے، وہ قول الطحاوی، یہی امام طحاوی کا بھی قول ہے۔ کیا قول ہے؟ کہ اس کی بے جائز نہیں ہے، اس درخت کی بے اس طور پر کہ اس میں کچھ پھل کی متعین مقدار کو مستثنا کر لیں، اس کی بے جائز نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عدم جواز کا قول ہے۔ امام صاحب سے نقل کرنے والے ان کے شاگرد حضرت زیاد بن حسن ہیں، تو صاحب ہدایت اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، یہ مستثنا رتل جو کہہ رہے ہیں کہ بے جائز نہیں، یہ روایت، یہ قول امام ابو حنیفہ کے نقل کرنے والے حضرت حسن بن زیاد ہے، یعنی یہ روایت الحسن ہے۔ اور یہی قول امام طحاوی کا بھی، امام طحاوی بھی امام صاحب سے یہی نقل کرتے ہیں۔ امام طحاوی کی کتاب معانی الاثار ہے جس میں حدیثوں کو بیان کیا ہے، اور امام صاحب کے مسالک کو بیان کیا، امام صاحب کے مسلک ان کے آراء، پھر احادیث کی روشنی میں دلائل دیے ہیں، اور دیگر ائمہ، امام شافعی اور دیگر ائمہ کے اقوال بھی بیان ہوئے ہیں، اور پھر اس پہ وہ محاکمہ اور تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ تو امام طحاوی بھی عدم جواز کے قائل ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ثابت اما علی ظاہر روایہ، جہاں تک ظاہر روایہ کی بات ہے، ینبغی ان یجوز، ظاہر روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہو، مناسب یہ ہے کہ یہ جائز ہو۔ ظاہر روایہ آپ کو یاد ہوگا، ہم پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے جو کی آراء تھیں، جو مسائل تھے، ان کو ان کے شاگرد امام محمد نے جن کتابوں میں درج کیا ہے، وہ 2 طرح کی کتابیں ہیں۔ کتابوں کے ایک مجموعے کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں اور دوسرے مجموعے کو روایت النوادر کہتے ہیں۔ ظاہر الروایہ میں 6 کتابیں آتی ہیں، اس کا تذکرہ بارہ ہوا، وہ 6 کتابیں سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط اور زیادات ہیں، یہ ظاہر الروایہ کہلاتے ہیں۔ اس میں امام صاحب کی جو رائے امام محمد نے درج کیا ہے وہ ظاہر الروایہ کہلاتے ہیں، اور ان سے ہٹ کر بھی کچھ آ رہا ہے، فقہی مسائل ہیں امام صاحب سے مقبول، ان کو امام محمد نے دوسری کتابوں میں درج کیا ہے، اس کو روایت النوادر کہتے ہیں، جن میں روایت النوادر میں رقیات، ہارونیات، کیسانیات، جرجانیات، یہ کتابیں ان کی ہیں، امام محمد کی ہیں، جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو نقل کیا ہے، اور یہ قول نوادر میں سے ہے، اس لیے روایت النوادر کرتے ہیں۔ صاحب ہدایت جب یہ روایتیں بتائیں کہ یہ روایت النوادر ہے، یہ ظاہر الروایہ ہے، تو صاحب ہدایہ گویا ترجیح دیتے ہیں ظاہر الروایہ کو، ظاہر الروایہ قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ یہ اصول پر مبنی احکام، اور روایت النوادر اصول پر نہیں بلکہ مخصوص حالات کے پیش نظر دیے ہوئے فتوے
اور نوازل و حوادث ہیں جو روایت النوادر کہلاتے ہیں۔ ایک لفظ ہم نے کہہ دیا حوادث و نوازل، نوازل اور حوادث یہ جدید مسائل کو کرتے ہیں۔ نت نئے مسائل، قسم قسم کے مسائل آئے دن جو مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں آتے رہتے ہیں، قدیم فقہا اس کو حوادث اور نوازل کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ علماء کے یہاں حوادث، حادثہ، حدوث، یہ معنی یہ نئی نئی چیزوں کا ہونا، تو نئے مسائل کے لیے پہلے جو تعبیر اختیار کرتے تھے الحوادث والنوازل۔ آج کل تو اس کے بجائے المسائل المتجددہ یہ تعبیر اختیار کرتے نئے مسائل، اور بہت سے لوگ قضایا معاصرہ کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ قضایا معاصرہ یعنی دور جدید کے عصر حاضر کے مسائل یا المسائل المتجددہ، اس طرح کے تعبیر برکت۔ تو نوادر میں حوادث و نوازل کے مسائل آتے ہیں اور وہ اصول پر مبنی نہیں، مخصوص حالات پر ہوتے ہیں، اس لیے صاحب ہدایہ ظاہر الروایہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں اما علی ظاہر الروایہ، جہاں تک ظاہر الروایہ کی بات ہے، ینبغی ان یجوز، اگر ظاہر الروایہ پر پرکھیں تو پھر اس مسئلے میں جواز کا پہلو ہونا چاہیے، مناسب یہ ہے کہ یہ جائز ہو۔ یعنی اگر کسی شخص نے درخت پر لگے ہوئے پھل کو یا ٹوٹے ہوئے پھل کو خرید لیا، فروخت کیا، اور اس میں معلوم رطل کو، متعین وزن کو الگ مستثنا قرار دیا، کہا کہ اس میں سے 1 کوئنٹل، یا یہ کہا کہ 25 کلو مستثنا کرتے، باقی ہم سب فروخت کر رہے ہیں، تو کیا اس کی بے جائز ہے یا نہیں؟ تو صاحب ہدایہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر الروایہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہو، ینبغی ان یجوز، تجویز کی تعبیر ہے، مناسب یہ ہے، یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لأن الأصل ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناء من العقد، لأن الأصل، اصل من مراد یا اصول ہے، فقہی ضابطہ ہے، یہ ہے کہ انما يجوز ایراد العقد علیہ بانفراده، یعنی جن چیزوں کو جدا کر کے فروخت کرنا بیچنا جائز ہے ان کو عقد سے مستثنا کرنا بھی جائز ہے۔ مثلاً ایک شخص کا باغ ہے، باغ میں پیڑ ہیں بہت، انہوں نے کہا بھائی یہ 10 پیڑ میں فروخت کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو لیں، تو من جملہ سے کچھ متعین مقدار کو اگر کوئی جدا کر کے فروخت کرے تو اس طرح فروخت کرنا جائز ہے۔ تو اسی طرح جیسے بکری کے ریوڑ سے پوری ٹیم سے اگر 10 بکریاں بیچ رہا ہے اور وہ مستثنا کر دیا متعین طور پر ان بکریوں کو میں بیچ رہا ہوں، تو بیچنا جائز ہے۔ جب جدا کر کے الگ کر کے کسی چیز کو فروخت کرنا جائز ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کو مستثنا کر لینا، یعنی نہ فروخت کرنا اور بقیہ کو فروخت کر دینا، یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ جس طرح من جملہ میں سے، پوری ٹیم میں سے، جماعت میں سے اور ایک جتھا میں سے کچھ کو مستثنا کر کے فروخت کرنا جائز، اسی طرح کل کو فروخت کر دینا اور کچھ کو مستثنا کرنا کہ اس کو فروخت نہیں کر رہے، یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ اصول یہی ہے، لأن الاصل، اس لیے اصول ان ما يجوز ایراد العقد بانفراده، جس چیز کو جدا کر کے عقد کرنا جائز ہو اس کا استثناء بھی عقد سے جائز ہے، یہ ایک اصول و ضابطہ۔ تو جب یہ جائز ہے تو کہہ رہے ہیں جس طرح پیڑ کو الگ کر کے پورے باغ میں سے کچھ کو متعین طور پر فروخت کرنا جائز ہے، تو کل باغ کو بیچ دینا اور اس میں سے کچھ کو متعین کرنا متعین طور پر کہ اس کو نہیں فروخت کر رہے ہیں، تو یہ بھی جائز ہوگا اس اصول کے تحت۔
اب اس کے بعد ایک دوسری نظیر پیش کر رہے وہ بیع کفیز من صبرۃ جائز، کہیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ غلے کے ڈھیر میں سے اگر ایک کفیز بیع کر دے تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، فقضا استثناء، اسی طرح اس کو مستثنا کرنا بھی جائز۔ اب اس پر ایک ٹکراؤ ہو سکتا تھا کہ بھائی آپ اگر کوئی شخص جانور بیچ رہا ہو اور کہہ رہا ہے کہ بکری مثلا بیچ رہا کارے اس کے اندر جو بچہ ہے اس کو مستثنا کرتے ہیں، بکری تو ہم بیچ رہے ہیں لیکن اس کا بچہ نہیں بیچ رہے، یا گائے بیچ رہے ہیں اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ہم نہیں بیچ رہے ہیں، یہ مستثنا رہے گا، بچہ جب ہو جائے وہ میرا رہے گا، تو کیا اس استثناء کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے؟ اس بارے میں فقہ اناف اور دیگر فقہ کی رائے ہے کہ حمل کا استثناء جائز نہیں، اس لیے کہ یہ روایت ہی موجود ہے، احادیث موجود ہے۔ اسی طرح اطراف حیوان کو بھی مستثنا کرنا بھی جائز ہے۔ اطراف حیوان یعنی جانور کے اعضاء، ٹانگ ہے، پیر، یہ آگے کی طرف کی ٹانگیں ہیں، سر ہے، کان ہے، اطراف حیوان۔ ایک شخص مثلاً بکرا بیچ رہا، فروخت کر رہا ہے، کہ اس کو تو بیچ رہا ہوں لیکن ایک ٹانگ مستثنا ہے، وہ میرا رہے، تو کیا اس طرح کے بے جائز ہے؟ یعنی یہ جائز نہیں، جانور کو بیچ دینا اور اس کے اعضاء میں سے بعض کو مستثنا کرنا یہ فقہ کے یہاں جائز نہیں۔ دیکھیے اسی کو کہہ رہا برخلاف اس صورت کے، برخلاف استثناء الحمل و اطراف الحیوان، برخلاف حمل اور اطراف حیوان، اعضاء حیوان کو مستثنا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز؟ اسی لیے لأنه لا يجوز بیعہ، اس کی بے جائز نہیں، یعنی اگر کوئی شخص چاہے کہ اگر اطراف حیوان کو بے کر کہ یہ بکرا دیکھ لو، میں بکرا پورا نہیں بیچ رہا ہوں، اس کے ایک ٹانگ فروخت کر رہا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یعنی اس کی بے ہی جائز، جب بے جائز نہیں ٹانگ کو الگ کر کے، تو اسی طرح کل کو بیچ دینا اور ٹانگ کو مستثنا کرنا کہ اس کو ہم نہیں بیچ رہے ہیں، یہ فقہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ حمل کا استثناء یا حیوان کا اطراف حیوان کا استثناء جائز نہیں، کیونکہ اس کی بے بھی جائز نہیں ہے، قضا استثناء ہو، مبی سے اس کو مستثنا کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک آدمی کے پاس اگر گائے اور کہہ رہا ہے کہ گائے تو میں نہیں بیچ رہا ہوں، یہ تم یہ لے لو، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ لے لو، ہمیں 1000 دے دو، تو کیا اس کی بے جائز ہے؟ یعنی کہ اس کی بے جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے پوری گائے خرید لی اور کہا کہ گائے تمہیں فروخت کر رہا لیکن بچہ یہ مستثنا ہے، یہ فروخت نہیں ہوگا، جب بچہ پیدا ہوگا گائے سے یہ بچہ میرا رہے گا، ہماری ملکیت رہے گی، تو کیا اس کی بے جائز ہے؟ یعنی تو کہہ رہے جس طرح حمل کو تنہا فروخت کرنا جائز نہیں، اسی طرح کل مبی سے حمل کو مستثنا کرنا بھی جائز، فقضا استثناء ہو، اسی طرح اس کی استثناء بھی جائز نہیں۔ یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں مسئلہ؟ آپ لوگ سمجھا؟ جی مولانا۔ اب عبارت پڑھو کوئی آگے والا۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنطَةِ فِي سُنبُلِهَا وَالْبَاقِلَّاءُ فِي قِشْرِهِ وَكَذَا الْأَرُزُّ وَالسِّمْسِمُ۔ وقال الشافعي رحمۃ اللہ علیہ لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشر الأول عنده، وله في بيع السنبلة قولان، وعندنا يجوز ذلك كله، له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه، فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه، ولنا
ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن بيع النخل حتى يزهي وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن الآهة ولأنه حب انت فی سنبلها والباقلہ فی قشر، گیہوں اگر بالی کے اندر ہے، اسی طرح باقلہ مٹر کی طرح ہوتا ہے، بالکل سیم باقلہ بیچ رہا ہے اور وہ اس چھلکے کے اندر ہے، تو اس کی بے جائز ہے، یعنی کہنے بے جائز ہے۔ گیہوں بالی میں ہے اور ابھی کھیتی میں ہے، کوئی فروخت کر رہا ہے تو اس کی بے جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَرُزُ وَالسِّمْسِمْ، اسی طرح چاول دھان کے چھلکے میں ہے، تل ہے اور وہ اپنے پرت کے اندر ہے، چھلکے کے اندر ہے، یہ بیچنا بھی جائز ہے۔ سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ باقلہ کی بے، سبز باقلہ کی بے چھلکے کے اندر جائز نہیں ہے۔ سبز باقلہ کی بے ابھی بالکل تازہ تازہ کھیت میں ہے اور چھلکا اوپر سے ہرا ہرا ہے، اس کو بیچ لینا جائز نہیں۔ وَكَذَا الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ، اسی طرح بادام اور اخروٹ ہے، پستہ ہے، والفستق، ان کو اپنے چھلکے اول میں بیچنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن احناف کے یہاں جائز۔ امام شافعی کیوں جائز نہیں کہتے ہیں؟ صاحب ہدایہ آگے باز کر وَلَهُ فِي بَيْعِ السُّنبُلَةِ، اب تو یہ بات آ گئی کہ بادام ہے، اخروٹ ہے، ان کے چھلکے کے اندر، باقلہ کو اس کے چھلکے کے اندر امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن سنبلہ یعنی گیہوں اگر بالی کے اندر اس کی بے جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں امام شافعی سے دو اقوال، وَلَهُ قَوْلَانِ، دو قول ہیں امام شافعی کے سنبلہ کے سلسلے میں۔ سنبلہ یعنی یہ بالی کے اندر گیہوں کی فروختگی یہ جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے دو اقوال، قولان، ایک قول ہے یجوز اور دوسرا قول ہے لا یجوز۔ وعندنا یجوز، ہمارے ذالک کل، ہمارے نزدیک یعنی علماء احناف کے نزدیک، فقہاء احناف کے نزدیک مذکورہ تمام چیزوں میں بے جائز ہے، یعنی گیہوں اگر بالی کے اندر ہو، باقلہ کا دانہ مٹر اگر چھلکے کے اندر ہو، بادام اخروٹ اور پستہ یہ اپنے چھلکے کے اندر ہو، تو احناف کے نزدیک اس کی فروختگی یا اس کا خریدنا، خرید فروخت جائز۔ آگے امام صاحب جو عدم جواز کی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر باقلہ ہرا ہو، چھلکا کے اندر ہو تو اس کی بے جائز نہیں، وجہ یہ ہے لأن المعقود علیہ مستور بما لا منفعة له فيه فأشبه تراب الصاغة اذا بیع بجنسه۔ عبارت کو دیکھنے سے پہلے مسئلہ پہلے سمجھ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ مٹر کا دانہ یا باقلہ کا اندر دانہ جب کہ ہرا ہو، یہ معلوم نہیں کہ وہ ہے بھی یا نہیں، وہ مستور ہے، ڈھکا ہوا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے دانہ، بڑا بھی ہو سکتا ہے، ناقابل انتفاع ہوگا، ایسا بھی ہوگا جو کسی کام کا نہ ہو۔ یہ مستور ہونے کی وجہ سے، جب مستور ہے اس میں شبہ ہے کہ ہو بھی یا نہ بھی ہو، قابل منفعت ہے یا نہیں ہے، تو پھر جب نہیں ہے تو یہ صاف مجہول ہے۔ یہ ایسی جیسے تراب ساغہ، تراب ساغہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سونار کے یہاں چلے جائیے، وہاں دیکھیں بھٹی چلتی ہے اور سونا اور چاندی کو تپاتے ہیں، سونار جب اس میں زیورات بناتے ہیں تو اس میں کچھ کٹ پٹ کرتے ہیں، کہیں کاٹتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں،
تو وہ ٹکڑے سب اس کے راکھ کے اندر، کوئلے کے راکھ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ اس راکھ کو راکھ کے اندر گھل مل جاتے ہیں، تو اس کی بھی بے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی بے کرے، اس راکھ کے اندر سونے کے یا چاندی کے ٹکڑے ہیں، لہذا تم اس میں لے لو، ہم 1000 میں بیچ رہے ہیں، تم لے لو، اور خریدار لے لے، تو مستور شکل راکھ کے اندر سونے یا چاندی کے ٹکڑے جو پڑے ہوئے ہیں مستور ہیں، تو کیا اس کی بے جائز ہے یا نہیں؟ فقہا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جنس سے فروخت کریں، یعنی اگر اس کو اس طور پر فروخت کرے کہ بھائی اس کے اندر امید ہے کہ 100 گرام سونا ہوگا، لہذا 100 گرام سے میں فروخت کر رہا ہوں، تو کیا اس طرح فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ ہم جنس شے سے بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم جنس شے یعنی ہم جنس سونا یا چاندی کو سونے سے، چاندی کے ٹکڑوں کو چاندی کے ٹکڑے سے، جبکہ وہ راکھ کے ڈھیر کے اندر ٹکڑے ہوں، اس کی فروخت کی جائے نہیں، کیونکہ کمی بیشی کا امکان ہے، اور کمی بیشی جب ہو تو بے ناجائز ہو جاتی۔ اسی طرح باقلہ کے اندر جو دانے ہیں، مٹر کے اندر جو دانے ہیں، اس یا اس کے اندر اخروٹ کے اندر کیا ہے نہیں ہے، بادام کے چھلکے کے اندر وہ ہے نہیں یا سڑے ہوئے ہیں، اگر اس کو فروخت کرے مستور شے کو، تو یہاں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات اس کو کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں معقود علیہ، یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے چھلکا اور ایک ہے اس کا دانہ۔ تو معقود علیہ کیا ہے؟ وہ دانہ ہے، وہ مٹر بیچ رہا ہے، باقلہ کا وہ دانہ جو اندر ہے اس کی فروخت نہیں ہو رہی، نہ کہ چھلکے کی۔ اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ جو معقود علیہ ہے یعنی وہ دانہ، وہ مستور ہے، ایسی چیز ہے بما لا منفعت له فی، مشتری کو جس میں فائدہ نہیں ہے۔ تپسی ایسی جیسے کہ قرابے ساغا اذا بیع بجنسی، یعنی راکھ کے اندر کے سونے اور چاندی کے ٹکڑے اگر اسے ہم جنس سے فروخت کر دیا جائے، اسی کے مطلب جنس سے، تو یہ جائز نہیں، اسی طرح یہاں بھی جائز نہیں۔ یہ امام شافعی کا۔ تو امام شافعی کے کہنا کیا ہوا کہ یہ پھل، یہ مٹر، باقلہ یا بادام وغیرہ چھلکے کے اندر جب ہے تو گویا کہ ایسی چیز سے مستور ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی منفعت نہیں، مشتری کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت کی رائے ہے، لیکن آج کے دور میں اگر ہوتے تو وہ بھی کہتے کہ یہ جو چھلکے ہوتے ہیں وہ غیر نفع بخش نہیں، وہ لوگ استعمال کرنے لگے باقلہ کے چھلکے کو یا مٹر کے چھلکے کو، اور باقاعدہ اس کو دھلنے کے بعد سبزی تیار ہونے لگی ہے اور دیگر چیزوں میں ملاتے ہیں۔ یہ ایک منفعت بخش چیز ہو گئی، اس لیے اس کو غیر منفع بخش چیز سے مستور کہنا یہ ہو سکتا ہے ان کے دور میں رہا ہو، لیکن آج کے دور میں نہیں ہے۔ اب یہ دلیل تو امام شافعی کی ہو گئی، اور مسلک ان کا عدم جواز کا ہوا کہ گیہوں کو بالی کے اندر فروخت کرنا، یا باقلہ کو چھلکے میں، یا اخروٹ وغیرہ کو اس کے چھلکے اور کور کے اندر فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک، لیکن احناف کے نزدیک جائز ہے۔ مسئلہ گزر چکا۔ اب احناف کی دلیل دیکھیے، مولانا ان معروی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے انہ نہى عن بيع النخل حتى يزهي، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا درخت نخل کے بیع سے حتى يزهي، یہاں تک کہ یعنی اگر کھجور نخل سے مراد کھجور نے کھجور کا پھل، درخت نہیں بلکہ کھجور، اگر کھجور کو بیچ دیا
درخت ہی میں لگے ہوئے تو یہ بیچنے سے منع فرمائے حتی یزیع، یہاں تک کہ وہ پک جائے، پکنے کے قریب ہو جائے۔ وانبع السنبل، سنبل کی بے سے بھی منع فرمائے حتی یبیض، یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے، سفیدی آ جائے، وہ پک جائے۔ اس سے یہ روایت ہی موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سنبل میں اگر دانا ہے جب تک پکا نہیں ہے اس کی بے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پیڑ پر درخت ہے وہ پکنے کے قابل یا انتفاع کے قابل نہ ہو تو اس روایت کی بنیاد پر جائز نہیں۔ حتی یبیض ویعمل العاہۃ، آفت سے مامون ہو جائے، اب وہ خراب نہیں ہوگا تب بیچے۔ وَلِأَنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ، اناف کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقلہ کا چھلکا یا گیہوں کے اوپر کا بھوسا، یہ چھلکا یہ نفع بخش نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ کہ یہ حب منتفع بھی، یہ دانا تو قابل، دانا کے علاوہ چھلکا بھی قابل انتفاع ہے۔ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي السُّنبُلِ، لہذا اس کی بے سنبل کے اندر، گیہوں کی بے دانے کے وہ بالی کے اندر جائز ہے، کالشعیر، جیسا کہ جو کی بے جو کے چھلکے کے اندر جائز ہے۔ آج کے دور میں تو اور قابل انتفاع ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ جائیے، گیہوں کا دام تو 20 روپے کلو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہیں 18 کہیں 20 ہے، کہیں کچھ ہے۔ اور جب بھوسا آپ لینے جائیے، بھینس پالیے یا گائے، اور وہی گیہوں کا بھوسا وہ بھی قریب قریب دام میں بکنے لگا، بلکہ اب تو اس کی جو ڈنٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ شوگر وغیرہ کی دوا کے لیے یا مختلف طرح کے دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو بھگو دیجئے اور اس کا جو عرق ہو وہ پھر اس کو پیجئے، اس میں علاج ہو رہا ہے۔ اب تو یہ خود یہ ڈنٹیاں اور یہ بھوسے یہ اچھے خاصے مہنگے بکنے لگے ہیں، اس لیے یہ قابل انتفاع ہے اور یہ بھی ایک شے ہے جس کی خرید فروخت جائز ہے اور ہو رہی۔ اب آگے بات قیمتی کریں، والجامع کونہ مالا متقوما، والجامع کریں علت، جامع سے مراد وہ صفت وہ وصف جو اس کے اندر جمع ہے، جو مدار حکم ہے۔ والجامع حکم کو جمع کرنے والا وصف مراد علت، الجامع کا ترجمہ علت، اور علت کا کیا مطلب؟ وہ وصف جو مدار حکم ہو، شے کے اندر جو وصف حکم کی بنیاد بنے، جو چیز حکم کی بنیاد بنے، علت اور حکم دونوں ایک جگہ کو جمع کر دے، اس کو جامع کہتے ہیں۔ تو کریں جواز کی وجہ کیا ہے؟ چھلکے کے اندر اگر گیہوں ہے وہ بھی جائز، کیونکہ چھلکا خود قابل انتفاع ہے۔ تو کریں تو والجامع علت جواز کی ہے، کونہ مالا متقوما، یہ بھی مال متقوم ہے، کیا بھوسا بھی مال متقوم ہے، چھلکا بھی مال متقوم ہے، اور آپ شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہر اس چیز کی بے جائز ہے جو مال ہو اور مال متقوم، اور اگر مال ہی نہ ہو اور مال ہو تو متقوم نہ ہو، اس کی بے جائز نہیں۔ لیکن ایسا مال جو مال متقوم ہے یعنی قابل قیمت ہے، دنیا میں اس کی قیمت لگتی ہے، تو اس کی بے جائز ہے۔ اب جواب دے رہے ہیں امام شافعی کے استدلال کا، تراب ساغا کا، یعنی اس راکھ کا جس کے اندر سونے یا چاندی کے ٹکڑے ہیں، راکھ سمیت اس کو بیچتے ہم جن سے، وہ جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے جو نظیر پیش کی تھی کہ سنبل کو، گیہوں کو سنبل کے اندر فروخت کرنا یا دیگر چیزوں کو، اخروٹ کو، بادام کو، پستہ کو، اس کے چھلکے کے اندر فروخت کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مستور شے ہے اور ایسی چیزوں سے ملی ہوئی ہے جو نفع بخش نہیں ہے،
اس میں جو تراب ساغا کی انہوں نے مثال دی تھی اس مثال کا جواب دے رہا برخلاف تراب ساغا کیا وہاں بے جائز نہیں ہم بھی اس کو تسلیم کرتے جائز نہیں کیوں جائز نہیں لأنه انما لا يجوز بيعه بجنس ہی اس کی بے ہم جنس سے ہو رہی ہے اور جب ہم جنس سے ہو تو وہاں احتمال ربا ہے احتمال یعنی مان لیا سونے کے ٹکڑے اس کے اندر کتنے ہیں یا نہیں ہے اور باہر آپ 100 گرام طے کر کے دے رہے تو ایک طرف تو 100 گرام متعین ہو گئے اور دوسری طرف اس کے کتنے ہیں یا نہیں ہے وہ مجہول ہے اور اسی کو شبہ ربا کہتے ربا اور یہ اصول ہے باب الربا میں آپ پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ کہ اگر ہم جنس شے کو فروخت کرتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ تفاضل کے ساتھ بیچا ہے نہیں گیہوں کو گیہوں سے بیچے کسی وجہ سے بھی اور کمی بیشی کے ساتھ بیچے جائے نہیں آپ نے باسمتی چاول جو قیمتی ہے اس کو فروخت کر دیا 1 کوئنٹل گیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی ہم کو منصوری سانبھا دے دو اس کے بدلے میں 3 کوئنٹل اور وہ تیار ہو گئے تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے تو ہم جنس شے کو تفاضل کے ساتھ بیچنا جائز نہیں کیونکہ یہ شبہ ربا ہے ہاں یہ تو شکل ہے کہ آپ اپنے چاول کو باسمتی چاول کو فروخت کر دیجئے جو پیسہ ہو اس سے آپ منصوری چاول خرید اس کی تو گنجائش ہے لیکن اسی میں تبادلہ کرنا کم و بیشی پر ہم جنس کے ساتھ یہ تبادلہ جائز نہیں ہے جب جائز نہیں ہے تو احناف کہتے ہیں اس میں وجہ کے حق میں جواز کے شبہ ربا ہے اس کو کریں لا یجوز تراب ساغا یعنی راکھ کے اندر سونے کے ٹکڑے کو موجود سونے سے فروخت کرنا یہ جائز نہیں وجہ یہ کہ احتمال ربا ہے حتی لو باعہ بخلاف جنسی یہاں تک کہ اگر برخلاف جنس سے بیچے مثلا راکھ کے اندر سونے کا ٹکڑا ہے اگر اس کو چاندی کے مثلا بغل میں رکھ دیا ایک ہار ہے انگوٹی ہے اور یہ چاندی ہی ہے کہ بھائی اس چاندی سے ہم بیچ رہے ہیں راکھ کے اندر کے سونے کے ٹکڑے کو تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو کریں جائز ہے برخلاف حتی لو باعہ یہاں تک کہ اگر اس کو فروخت کر دے مخالف جنس سے جائز وفی مسئلتنا اور ہم جس مسئلے میں بحث کر رہے زیر بعض مسائل اوپر جو گزرا کے گیہوں کو سنبل میں بیچنا یا اور چیزوں کو بیچ دینا باقلہ کو چھلکے کے اندر بیچنا یہ ہم جو بحث کر رہے ہیں جائز نہیں ہے ہمارا یہ مسئلہ اس صورت میں جبکہ لو باعہ وفی مسئلتنا لو باعہ بجنس ہی لا یجوز ایضاً اگر اسے بھی ہم جنس سے فروخت کریں یعنی باقلہ کو باقلہ سے باقلہ مٹر ٹوٹا ہوا ہو دانہ نکالا ہو اس مٹر سے بیچنا جس کے اندر چھلکا ہو یا گیہوں الگ صاف کیا ہوا ہو اس کو بالی کے اندر کے گیہوں سے بیچنا ہم جنس سے یہ جائز نہیں اس کو بھی ہم کہتے ہیں جائز نہیں لشبہۃ الربا اس لیے شبہ ربا ہے لأنه لا يدرى قدر ما في السنابل اس لیے کہ معلوم نہیں کہ سنابل کے اندر بالی کے اندر کتنا گیہوں ہے یا نہیں ہے وہ غیر معلوم ہے اور جو یہاں رکھا ہوا صاف کیا ہوا گیہوں ہے یہ موجود ہے اس لیے شبہ ربا کی وجہ سے جائز نہیں بس